کا کافی جو ہے وہاں پہ بھیڑ دیکھنے کو ملی، تو کس طرح سے آپ اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک کل کے پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ کا تعلق ہے، اٹ از اے گریٹ ڈے فار جموں کشمیر. جموں کشمیر کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ تھا، اچھا دن تھا. ایک پورے بھارت میں جو سب سے زیادہ قداور لیڈر ہیں، جو سب سے زیادہ مقبول ہیں اس وقت، تو ان کا یہاں آنا اچھی بات ہے. ملک اپنا ہے، ریاست اپنی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا موقع کھویا ہے جموں کشمیر میں آتے ہوئے. کاش انہوں نے کل سٹیٹ ہوڈ کو بحال کیا ہوتا. کیجول لیبر، ڈیلی ویجرز، جتنے بیچارے افسردہ لوگ ہیں، کاش ان کے مداوع کے لیے کچھ بولا ہوتا. بھیڑ جمع کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آدمی کو چاہیے، لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کی جن میں وہ کافی مقبول ہے، جو لوگ اس کو زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کے حق میں، ان کے دلوں کی بات وہ اگر کرتے تو میں اس کے لیے چیئرس کرتا. سمجھتا کہ یہ ٹور جو ان کا ہے کافی مطلب فروٹفل رہا، اچھا رہا. تو چلیے، جو بھی ہوا تو اوورآل جو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا ہوا، لیکن جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پہ اصلی بیماری تھی، جو ان امپلائمنٹ ہے، ڈیلی ویجرز ہیں، اس کے لیے کچھ اسپیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوا. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، کور کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے جموں کشمیر بینک کو نشانہ بنایا. چلیے ٹھیک ہے. تو جنہوں نے جموں کشمیر بینک کو استعمال کیا، فراڈ طریقے سے اپوائنٹمنٹ کروائی، یہ کون کشمیری نہیں جانتا ہے؟ تو انکوائری نہیں ہو رہی ہے. پچھلے 5 سال سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک بونڈا مذاق ہے. تو لیکن کچھ ڈیولپمنٹل ورکرز جو انہوں نے گنے ہیں یا جن کا انہوں نے انوگریشن کیا ہے، ملک جموں کشمیر اس وقت بنا کسی تکلف کے ترقی کے راہ پر گامزن ضرور ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں، روڈز بن رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہے، ریلوے بن رہا ہے، سمارٹ سٹی بن رہی ہے. تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن دل کے اندر کے جو مدعا ہوتے ہیں، کاش ان پر بھی بات ہوتی تو زیادہ بہتر رہتا. تو مصور صاحب، آپ کی پارٹی بھی کافی ٹائم سے رن کر رہی ہے جموں کشمیر میں، جنرل ایشوز پہ آپ نے ہمیشہ بات کی میڈیا میں. تو ابھی الیکشن کا بھی جو ہے سلسلہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کا کیا رہے گا اس میں؟ دیکھیے، میری پارٹی تو الیکشن کے لیے بھی تیار ہے، بٹ وی آر سم ہاؤ ڈس اپوائنٹڈ بیکاز جو یہ اسٹیٹ ہوڈ ابھی بحال نہیں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ unless and until statehood will not be restored، یہاں کوئی بھی سرکار بنے، جس کی بھی بنے، تو وہ کسی سرپنچ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا. تو کاش جو لوگوں کے یہاں دلوں میں جو بات ہے، جو دل سے لوگ چاہتے ہیں، تو اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے اسٹیٹ ہوڈ ہونا ضروری ہے. چلیے، آج چونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، پارلیمنٹ الیکشن میں اگر پارلیمنٹ کے لیے حالات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف اسمبلی الیکشن کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو چونکہ پارٹی بنائی ہے ہم نے، تو ہمیں بس آفس میں بیٹھنے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو پارٹی نہیں بنائی ہے. پارٹی بنائی ہے ہم نے لوگوں کے مدعا مقاصد کو اٹھانے کے لیے، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کے جو تکالیف ہے ان کا مداوع کرنے کے لیے. تو اس ضمن میں میری پارٹی بھی لڑے گی الیکشن. تو آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں بتاؤں، بہت جلد آپ اس کا اعلان سنیں گے کہ کون کس کانسٹیچوئنسی سے یا کہاں سے ہماری پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں. جی. تو کن مدعوں پہ آپ کا زیادہ فوکس رہتا ہے؟ اکثر عوامی مسائل تو دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، آپ کی پارٹی کا کیا فوکس زیادہ رہتا ہے؟ دیکھیے، میری پارٹی کا جو فوکس رہے گا، میں عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ ایک ملک تھا جموں کشمیر، سازش کی ایک خاص طبقے نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا. پھر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 20 سال تک رائے شماری، اس کے بعد ووٹ چوری، اس کے بعد پھر ملیٹنسی، پھر بندوق، پھر گنگارج، لاکھوں لوگ مارے گئے. پھر ملا کیا آپ کو؟ یوٹی، وہ بھی 2 ٹکڑوں میں. تو ان سب چیزوں کا اگر ہم محاسبہ کریں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی، میرے خیال میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے جس ڈپارٹمنٹ میں سابقہ
सरकारों ने फ्रॉडलेंट तरीके से अपॉइंटमेंट न की हो, जहां करप्शन ना हुआ हो। आप मुझे बताइए, 90 से पहले भी डॉक्टर बनते थे, तहसीलदार भी बनते थे, नायब तहसीलदार भी हुआ करते थे, सब हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती अमल कौन कर रहा था? उससे आपको ताज़ा मिसाल मैं देता हूँ कि एक था हमारे इलाके का अनंतनाग का वो मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, उनका कत्ल क्यों किया गया? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2016 में बुरहान वानी के कत्ल पे, बुरहान वानी जब मारे गए तो उसके अवज़ खासकर एक पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो यहाँ के खानदानी रूलर हैं, उन्होंने उसको ऐसे पेश किया कि 36,000 लोग जख्मी हुए, 264 लोग मारे गए, और उसके बाद हालात 6 महीने के बाद थोड़े थोड़े पटरी पे आ गए। इन लोगों ने दहशतगर्दी और जज्बाती सियासत को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं किया, उनकी बर्बादी की। खुद ही इन लोगों ने असेंबली में 92 बार 370 कवानीन को अमेंड किया, और नतीजा ये हुआ कि इन्हीं पार्टियों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर इसका खात्मा भी करवाया। अब यही रोना भी रो रहे हैं, तो रोने दीजिए, लेकिन आवाम को सोचना है कि इन लोगों को जिन्होंने इनका इस्तेसाल किया, जिन्होंने करप्शन को आसमान पर बिठा दिया, जिनके दौर में करप्शन के बगैर कोई काम होता ही नहीं था, अगर वो इन तमाम चीज़ों से नजात चाहते हैं तो उनको एक नई पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें किसी पॉलिटिकल खानदान का कोई भी बंदा नहीं है, बिल्कुल साधारण लोग हैं, आम जनता से, आवाम से निकले हुए लोग हैं, न उधर का सपोर्ट है न इधर का सपोर्ट है। अगर सपोर्ट है तो ऊपर अल्लाह का और यहाँ के अवाम का। हम लोगों के मुद्दाओ मकासद और उनके ज़ख्मों को, जो उन पे ज़ख्म हुए हैं, उनको मरहम करने के लिए हम मैदान में आए हैं। दूसरा, उन लोगों को जिन्हें पॉलिटिक्स में गैप नहीं मिली, जिनको पॉलिटिक्स में मौका नहीं मिला, उनके लिए हमारा ये प्लेटफार्म खुला है। वो आए, पार्टी में ज्वाइन करें और जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में काम करें, और जम्मू कश्मीर के अवाम की बहबूदी और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए और जम्मू कश्मीर को यूटी से नजात दिलाने के लिए हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन करें और काम करें। ये मेरी अपील होगी। मैं चाहता हूं कि अगर लोग हमें वोट दें तो हम तकरीबन बिजली का जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,